الصالحين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمثل بي الشيطان، من رآني فقد رأى الحق. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. محترم حاضرین اکرام، آج میرے مامو جان قاضی شہر گندگل منڈل سجادہ نشین چپیری شریف بارگاہ حضرت شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت شمس الاشراق سیدنا میاں شاہ عبدالستار قادری قادری الشاقی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ. آج تاریخ وصال ہے. سال گزشتہ یکم ربیع الاول کو آپ نے وصال فرمایا. یقیناً اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا سرمایہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہمارے لیے بڑا دکھ کا معاملہ ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. آج اسی ضمن میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کی ہستی ایسی ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دعا تو اس کے لیے ہے، دوا اس کے لیے ہے جو بیمار ہے. دوا اس کے لیے ہے جو بیمار ہے، دعا اس کے لیے ہے جو گناہگار ہے. خاضر بادشاہ صاحب کی ہستی وہ ہے جن کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے بلکہ ان کی دعا لیں گے. وہ ہستی ہے جن کی دعاؤں کی ضرورت ہم کو ہے، جن کی زندگی ساری زندگی حضور کی شان میں تربتر رہی، جن کی زبان سے ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے الفاظ ہی نکلتے رہے. ساری زندگی جب سے میں نے سنا کہ آپ ہمیشہ نبی کی شان میں آپ الفاظ جو ہے آپ کے ایسی شان کے الفاظ جو آپ کی زبان سے نکلتے رہے کہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بہرحال جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا اور جس وقت آپ کی روح آپ کے جسد اطہر سے پرواز کر رہی تھی، اس وقت بھی آپ کی زبان پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا نام تھا. اور آپ یہ فرماتے ہوئے اس دار فانی سے پوچھ کر گئے کہ میرے آقا کے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے نانا جان کے بارے میں کیسی گستاخیاں کرتے ہیں، اور میرے نانا جان کا مقام و مرتبے سے لوگ ناواقف ہیں. اگر حضور کا عشق اگر سیکھنا ہو تو ابوبکر صدیق سے سیکھو، یہ کہتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. میرے آقا فرماتے ہیں انسان جس حالت میں انتقال کر جاتا ہے حشر کے میدان میں اسی حالت میں جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. تو آج میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرے مامو جان حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے. آقائے دو جہاں کی شان بیان کرتے کرتے جو ہے بیان کی حالت میں مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر جو ہے آپ نے وصال فرمایا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ماننا ہے کل قیامت کے دن مزار سے اٹھیں گے تو حضور کی شان بیان کرتے ہوئے. تو حاضرین محترم، آئیے آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے. اس مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. مختصر طور پر آج ہم دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا میں ہو یا الیکٹرانک میڈیا میں ہو، کچھ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں.
ابھی حال ہی میں حیدرآباد کا واقعہ ہے، کسی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور لوگوں کی طرف سے اس پر احتجاج ہوا، ریالیاں نکالی گئی اور نبی کی محبت کا ثبوت دیا گیا، اور جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرے ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کی شان تک کوئی، ان کے رفعت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دشمن رسول چاند کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے، سورج کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے، تو کیا اس کا تھوکا ہوا تھوک چاند اور سورج کو لگے گا؟ جی نہیں لگے گا، بلکہ اس کا تھوکا ہوا تھوک خود اس کے منہ پر آئے گا۔ یہ مثال آپ نے ذہن میں رکھ کر آپ جو ہے سوچیے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو نبی کی شان میں جو ہے بے ادبی اور بے حرمتی کرتے ہیں، اس سے نبی کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، بلکہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا خود اپنا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھوا رہا ہے۔ تو ہمارے نبی کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کی گستاخی کرنے سے نبی کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، بلکہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا خود جو ہے جہنمی ہو جائے گا۔ تو حاضرین محترم، میرے نبی کی شان اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے، ارے نبی کی شان تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، ان کی شان کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ عام لوگوں کا طبقہ ہے، اس سے اوپر جو ہے صالحین ہیں، درجے میں اس سے اوپر جو ہے صدیقین ہیں، ان سے اوپر جو ہے اولیاء ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، اسی طرح اوتاد ہیں، اسی طرح جو ہے صحابہ اکرام ہیں، پھر ان میں خلفائے راشدین ہیں، پھر ان میں سب سے جو ہے اونچے درجے والے ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے درجے میں جو ہے حضرات انبیاء اکرام ہیں، انبیاء اکرام کے بعد جو ہے رسولان اعظام ہیں، رسولان اعظام کے اوپر سب سے بڑا درجہ اولو العزم پیغمبروں، اولو العزم رسولان اعظام کا ہے، جن میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اولو العزم رسولان اعظام ہیں۔ ان کے بعد جو ہے سب سے اونچا درجہ ہمارے آقا کا ہے۔ تو ہمارے آقا کی شان اتنی بڑی ہے، اتنی اونچی، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم جو ہے ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتِي مِنْ غَيْرِ رَبِّي، ارے میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی تیسرا جانتا ہی نہیں، کوئی تیسرا جانتا ہی نہیں، میرے حقیقت کو میرا رب جانتا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ جو نبی کو پیدا کرنے والا ہے وہی نبی کی حقیقت کو جانتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میری حقیقت صرف میرے رب کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ اب اگر کوئی جو ہے نبی کے کوئی علم میں غیب نہیں ہے، نبی ایسے ہیں، نبی ویسے ہیں، اگر بول رہا ہے ان کو جو ہے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بڑی گستاخی اور بے حرمتی اور کچھ اور نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمارے نبی کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شعور عام کیا پہنچے تمہاری جلوہ گاہوں تک، شعور عام کیا پہنچے تمہاری جلوہ گاہوں تک، شعور انبیاء کی حدوں سے بھی ماورا تم ہو، شعور انبیاء کی حدوں سے بھی ماورا تم ہو۔ نبیوں کا جو شعور ہے، ان کی جو لمٹ ہے، جو حد ہے، اس سے بھی ماورا میرے آقا کی شان ہے، اس سے بھی ماورا ہے۔ شعور عام کیا پہنچے تمہاری جلوہ گاہوں تک، شعور انبیاء کی حدوں سے بھی ماورا تم ہو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شان ہے ہمارے آقا کی، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو حاضرین محترم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضرت بادشاہ محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور عاشق رسول بھی، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام جو ہے محمد تھا، پیدائشی نام جعفر، محمد جعفر تھا، مگر جو بلایا جو عرفیت تھی وہ محمد۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ بادشاہ جو ہمیشہ جب بھی اسے بلاتے محمد کہہ کر بلاتے، محمد کہہ کر بلاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے جعفر کہہ کر بلایا، تو وہ آیا اور کام کر کے، جو بھی کام تھا بادشاہ کا کر کے، خدمت کر کے 3 دن غائب ہو گیا۔ 3 دن غائب ہو جانے کے بعد، جو 3 دن کے بعد آیا
تو بادشاہ نے پوچھا کہ میاں کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا اے بادشاہ، میں نے سمجھا کہ آپ ہمیشہ مجھے پیار سے محمد کہہ کر بلاتے ہیں، مگر آپ نے ایک مرتبہ مجھے جعفر کہہ کر پکارا تو میں سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ آپ نے پیار سے مجھے ہمیشہ محمد کہہ کر بلاتے، مگر آپ نے جعفر کہہ کر کہا بلایا تو میں سمجھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اسی لیے میں 3 دن غائب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اے نادان، میں محمد کہہ کر ہمیشہ تجھے بلاتا تھا، مگر آج جعفر کہہ کر اس لیے بلایا کہ جب بھی محمد کہہ کر بلاتا تیرا نام میرے آقا کے نام پر ہے، اور جب بھی تجھے محمد کہہ کر بلاتا تو پہلے وضو کرتا بعد میں تجھے بلاتا، پہلے وضو کرتا باوضو ہو کر تجھے بلاتا، اور تیرا نام میرے آقا کے نام پر ہے اس لیے جو ہے کہ باوضو ہو کر بلاتا، اور جس وقت میں نے تجھے جعفر کہہ کر بلایا تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو تھا، تو میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ آقا کا نام جو ہے میں بے وضو ہو کر لوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا ہے کہ محمد کا نام بھی اگر لیا جائے تو باوضو ہو کر لیا جائے، بے وضو اگر کوئی ہے وہ محمد جو ہے کہہ کر حضور کا نام نہ دے۔ حالانکہ یہ کوئی کتابی مسئلہ نہیں ہے، مگر محبت کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جو ہے محمد کا نام بھی اگر لیں تو جو ہے باوضو ہو کر لیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء اللہ کے تعلق سے آج ہم جو ہے اولیاء اللہ کے دیوانے ہیں، ان کے آستانوں پر حاضری دینے والے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، اکثر بیانوں میں بھی کہتا ہوں کہ ہم کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جائیں تو ہم اپنی دنیا کے لیے جو ہے سوال نہ کریں، اپنی بیوی بچوں کے لیے نہ مانگیں، اپنی کاروبار کے لیے نہ مانگیں، اپنے بزنس کے لیے نہ مانگیں، وہاں پر منتیں مرادیں نہ مانگیں، وہاں پر جو ہے اپنی دنیا کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، اپنے دولت کے لیے نہ مانگیں، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، انہوں نے پہلے ہی دنیا چھوڑ دی ہے۔ وہ ایسے آستانے ہیں، وہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہ دنیا سے ہمیشہ بے نیاز رہ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ ہیں۔ وہ ایسے بزرگان دین ہیں جن کو دنیا کی ضرورت نہیں تھی، ان کا تعلق صرف اللہ اس کے رسول سے تھا۔ تو آج ہم ان کے آستانوں پر جائیں تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دنیا نہ مانگیں، اپنا کاروبار نہ مانگیں، دولت نہ مانگیں، دولت دنیا نہ مانگیں بلکہ دولت دین مانگیں، دنیا کی دولت نہ مانگیں بلکہ دین کی دولت مانگیں، تعلق باللہ مانگیں، تعلق بالرسول مانگیں، اور اولیاء اللہ سے تعلق مانگیں، اپنے آخرت کو سنوارنے کا سوال کریں، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں مانگیں تو آخرت مانگیں، قبر میں آسانی کا سوال کریں، حشر میں آسانی کا سوال کریں۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس کا جو ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اولیاء اللہ کے آستانوں پر جا کر ہم کو دنیا نہیں مانگنا ہے، آخرت مانگنا ہے، کیونکہ جب انسان جا کر اولیاء اللہ کے مزار پہ دنیا مانگتا ہے اسے فقط دنیا ملتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دنیا نہیں ملتی، دنیا مانگے تو دنیا نہیں ملتی، یہ نہیں کہتا، بلکہ اللہ کے ولی کے مزار پر، حضرت مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، حضور شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت سید شاہ عبدالستار ہادی قادری صاحب کے مزار پر، حضرت بھمم صاحب کے مزار پر، بابا فخر الدین کے مزار پر، جملہ اولیاء اللہ کے مزار پر اگر آپ جا کر دنیا مانگیں گے صرف دنیا ملے گی، آخرت مانگیں گے تو آخرت بھی ملے گی، آخرت کے صدقے میں دنیا بھی ملے گی۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاؤ تو دنیا نہ مانگو، آخرت مانگو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے نبی اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے فنا ہونے والی زندگی ہے، یہ ناپائیدار ہے، وہ پائیدار ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی زندگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج حضور سیدی مرشدی و مولائی سید شاہ قادر باشا قادری صاحب کا آج تاریخ مثال ہے۔ آج ہم جو ہے ان کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، کیسے خاندان سے ان کا تعلق ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ خطبہ چپگیری، خطبہ بغداد، حضور شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت شمس الشاخ شہزادہ غوث اعظم حضرت سیدنا میاں شاہ عبد الستار ہادی قادری الشافعی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو چپگیری شریف میں آرام فرما رہے ہیں، جب چپگیری کو آپ تشریف لائے تو وہاں کے کافروں سے مشرکوں سے جو ہے آپ کی بحث ہو گئی، آپ نے بت پرستی سے روکا۔ چپگیری اس زمانے میں 101 دیول، چپگیری میں 101 دیول، 101 مندر، بت پرستی کا گھر تھا، بت پرستی اور شرک کا جو ہے مرکز تھا۔ ایک بھی مسلمان نہیں تھا جس وقت ستار ہادی رحمۃ اللہ علیہ چپگیری شریف تشریف لائے۔ تو آپ وہاں آنے کے بعد جب آپ نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو بمنوں کو جو ہے آپ کھٹکنے لگے۔ ایک مرتبہ دونوں میں بحث ہو گئی، حضرت ستار ہادی رحمۃ اللہ علیہ میں اور چپگیری کے گاؤں کے جو بمن ہیں دونوں میں بحث ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا بت ایسا ہے کہ ایک مکھی بھی اگر تمہارے بت پہ بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتا۔ حضرت ستار ہادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی تو بمنوں نے کہا کہ ہمارے بت میں ایسی طاقت ہے کہ وہ بارش برسا سکتا ہے، وہ اولاد کو اولاد دے سکتا ہے، الغرض کئی خوبیاں جو بتائے۔ تو حضرت ستار حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے بت میں کوئی طاقت نہیں، تمہارے خدا میں کوئی طاقت نہیں۔ آپ نے فرماتے کہا کہ مجھے اس جگہ لے چلو جہاں جو ہے تمہارا بت رکھا ہوا ہے، جو آج بھی جو ہے گاؤں میں جو ہے دیول ہے، چنہ کیسلو نام کا جو ہے وہاں پر ایک دیول ہے، وہاں پر حضرت ستار حاجی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر جو ہے سارے بمن وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دیول کے اندر ہمارا خدا ہے، اس دیول کے اندر ہمارا معبود ہے۔ آپ کو اندر لے کر جاتے ہیں، حضرت ستار حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی شان دیکھو، حضور شیخ الاسلام کی شان دیکھو، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو، شہزادہ غوث اعظم کی شان دیکھو، ارے میرے جد اعلیٰ کی شان دیکھو۔ ارے جب آپ نے اس دیول میں قدم رکھا، جب آپ نے اس جگہ قدم رکھا اور آپ اندر تشریف لے گئے، آپ نے جب پہلی مرتبہ اس بت کو دیکھا اور آپ نے جب نگاہ جلال سے اس بت کو دیکھا تو وہ بت جو ہے درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ٹکڑا ادھر گرا۔ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں حضرت خاطر پاشا قادری صاحب، اس خانوادے سے، اس صاحب کرامت ولی سے جو ہے آپ کی نسبت ہے، ان کا خون جو ہے آپ ہیں، آپ ان کی اولاد ہیں، آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، شہزادہ غوث اعظم ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جو ہے ان کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامی، ایسے بزرگان دین چپگیری کے جو ہے بے شمار واقعات، بے شمار جو ہے ان کی کرامتیں جو ہے آج ہمارے پاس ریکارڈ کے طور پر موجود ہے۔ ایسے بہترین خانوادے سے جو ہے حضرت سید شاہ قادر باشا قادری صاحب کا جو ہے آپ کا تعلق تھا، ہم کو جو ہے ان سے دلی محبت ہے، ان سے دلی تعلق ہے، آپ کو بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی سید کو جو ہے سید سے محبت کرتا ہے تو جو ہے اس کا محبت کرنا امام حسین سے محبت کرنے کے برابر۔ کوئی سید سے محبت کرتا ہے، کوئی آل رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت حضرت حسین سے محبت کے برابر ہے، اور حضرت حسین سے محبت امام حسن مجتبیٰ کی محبت ہے، اور آپ کی محبت جو ہے پیغمبر خدا کی محبت ہے، اور پیغمبر خدا کی محبت اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین جو ایمان کا حصہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج اولیاء اللہ کے آستانوں پر جائیں۔